بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا مختصر سا تعارف پیش کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقہ اولاد، یعنی جس پر امت کے اصحاب علم متفق ہیں، ان کی تعداد 6 ہے، جن میں 2 صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3 شہزادے ہیں، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ، اور بعض علماء نے فرمایا کہ 4 شہزادے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم کے علاوہ طیب اور طاہر بھی ہیں، تو اس طرح سے ہی 4 بیٹے ہوئے بعض علماء کے نزدیک۔ بہرحال متفقہ اولاد جو ہے وہ 6 ہی ہے، باقی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں پچھلے لیکچر میں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اعلان نبوت سے قبل ہی پیدا ہوئے۔ انہی کے نام کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ حضرت قاسم 2 سال کی عمر پا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ دوسرے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت خدیجہ کی اولاد میں یہ سب سے چھوٹے ہیں۔ آپ کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہوئی، لیکن آپ بھی بچپن ہی میں انتقال فرما گئے۔ تیسرے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد ہیں۔ آپ کی ولادت 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا، ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اور آج کی گفتگو میں بھی، کہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئی تھی، اور حضرت ماریہ قبطیہ ایک مصر کے بادشاہ کی طرف سے ایک کنیز کے طور پر ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا گیا تھا حضرت ماریہ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا تھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کا عقیقہ کیا۔ آپ کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا، سر کے بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقریباً 16 ماہ بقید حیات رہے۔ آپ کے وصال پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی کے سبب غمگین ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک حدیث روایت کی جاتی ہے کہ لو عاش ابراہیم لکان نبیّا، کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے، لیکن اللہ نے ان کو باقی نہ رکھا، اس لیے کہ تمہارے نبی خاتم النبیین ہیں، نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ ان احادیث سے ہمیں یہ بھی حکمت پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بچپن ہی میں دنیا سے کیوں رخصت ہو گئے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا اعتقاد تھا کہ جب کوئی عظیم الشان شخص دنیا سے چلا جائے یا کوئی بھی عظیم الشان واقعہ ہو جائے تو سورج یا چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ اتفاق سے حضرت ابراہیم کی وفات پر بھی سورج گرہن ہو گیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ کے شہزادی کی وفات اس گرہن کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کے نشان ہیں، کسی کی موت سے انہیں گرہن نہیں ہوتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی اگر بات کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت سیدہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، اعلان نبوت سے 10 سال قبل پیدا ہوئیں، بڑی ہوئیں تو اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے بعد ان کا نکاح ان کے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ ابتداء قریش میں ابو العاص کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش نے حضرت ابو العاص کو ابھارا اس بات پر کہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن حضرت ابو العاص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں پیارے نبی کی شہزادی کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ان کے بعد میں کسی قریشی عورت سے نکاح کروں۔ غزوہ بدر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت ابو العاص نے۔ حضرت زینب کا انتقال 8 ہجری کو ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت ابو العاص کے اور حضرت زینب کے ہاں مطلب ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ بیٹے کا نام علی تھا اور بیٹی کا نام امامہ تھا۔ بچپن ہی میں علی تو فوت ہو گئے تھے، اور جو بیٹی تھی رسول اللہ ان سے بہت پیار کرتے تھے، نماز میں بھی انہیں اپنے کندھے پر بٹھا لیتے، کبھی جب رکوع کرتے تو اتار دیتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر بٹھا لیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے رسول اللہ کی اس نواسی سے جو حضرت زینب کی بیٹی تھی ان سے نکاح کیا، اور ان سے بھی حضرت علی کے ایک شہزادے پیدا ہوئے جن کا نام محمد اوسط تھا۔ رسول اللہ کی دوسری شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ کی ولادت اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی۔ ابتداء اسلام میں حضرت رقیہ کا نکاح ابو لہب کے لڑکے عتبہ سے ہوا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ محمد کی بیٹی سے علیحدگی اختیار کرو، ورنہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو اس نے حضرت رقیہ کو طلاق دی۔ 3 نبوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بیمار ہو گئی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں مشغول تھے۔ اسی بیماری سے حضرت رقیہ نے 2 ہجری میں انتقال فرمایا۔ غزوہ بدر کی مصروفیت کے باعث پیارے نبی اس جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ بدر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے، اور حضرت رقیہ نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ وہیں پر آپ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور وہ 6 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ جو حضرت رقیہ کے بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہی کی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ پکاری جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یعنی اعلان نبوت سے 4 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا نکاح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے دوسرے لڑکے عتیبہ بن ابو لہب سے کیا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا تو ابو لہب نے اپنے اس بیٹے کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ رسول اللہ کی شہزادی کو طلاق دے دے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر انتہائی بدتمیزی اور گستاخی سے برتاؤ کیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے دین سے کافر ہوا، نہ آپ کا دین مجھے پسند ہے نہ آپ مجھے پسند ہے۔ پھر اس نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرتے ہوئے آپ کی قمیض مبارک کو پھاڑ دیا۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس شخص پر مسلط کر دے۔ تو جب یہ بات ابو لہب کو پتہ چلی تو ابو لہب بہت پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ اے بیٹے، محمد کی دعا سے اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ یہ عتیبہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک ایسی منزل پر پڑاؤ ڈالا جہاں پر درندے بہت زیادہ تھے۔ ابو لہب نے اسے رات کے وقت تمام ساتھیوں کے درمیان لٹایا اور چاروں طرف محافظ کھڑے کیے، لیکن پھر بھی ایک شیر آیا۔ اس نے لوگوں کے منہوں کو سونگنا شروع کر دیا، منہوں کو سونگ کر چھوڑ دیتا۔ سونگتا سونگتا جب اس کے پاس آیا، اس کا منہ سونگا تو اس پر حملہ کر دیا اور اس کو پھاڑ کر ختم کر دیا۔ اور یوں یہ بدبخت اپنے انجام کو پہنچا۔ 2 ہجری کو حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد 3 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ 6 سال بعد آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور بعد میں دیر تک قبر انور کے پاس بیٹھے رہے۔ حضرت ام کلثوم سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی شہزادی کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی چوتھی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ اعلان نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں۔ آپ کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ آپ اپنی صورت اور کردار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری غزوہ بدر کے بعد آپ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 6 بچوں سے نوازا۔ ان میں سے 3 لڑکے ہیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت جناب محسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور 3 لڑکیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ لڑکوں میں حضرت محسن اور لڑکیوں میں حضرت رقیہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت فاطمہ کے فضائل میں بہت سی احادیث روایت کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں ان سے رخصت ہوتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے ان سے ملاقات فرماتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے آپ کو اس بات سے آگاہ فرما دیا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ آپ نے 11 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد انتقال فرمایا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی کائنات ہونے کے باوجود اپنے گھر کا کام خود کرتی۔ آپ بہت قناعت پسند، سادہ زندگی گزارنے والی، تقوی اختیار کرنے والی، اخلاص کا پیکر اور شرم و حیا کا مجسمہ تھی۔ آپ اپنے گھر کا کام جیسے چکی پیسنا، کھانا بنانا، پانی بھر کر لانا، جانوروں کو چارہ ڈالنا، یہ سب کام خود کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت فاطمہ سے بھی احادیث مروی ہیں۔ ان سے روایت کی گئی احادیث کی تعداد 18 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بیٹے تو بلوغت سے قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بیٹیوں میں سے صرف
حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہی زیادہ مشہور اور نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ آپ کی سیرت کے اوصاف بھی اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر سیرت اور تزکیہ کے لیے صرف دوسرے لوگوں کی ہی رہنمائی نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے اپنی اولاد کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ اسی لیے آج آپ کی صاحبزادیوں کی سیرت بطور نمونہ کے، بطور مثال کے عورتوں کے لیے پیش کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کا پیارے نبی سے محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور کریم کی وفات کے بعد 6 ماہ بقید حیات رہی، اکثر پریشانی میں آنسو بہتے رہتے۔ آپ کا مشہور شعر ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لحالیہ، کہ جو مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو شدت غم کے مارے دن راتوں میں بدل جاتے یا اپنی نورانیت اور روشنی کھو دیتے۔ یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا جس میں اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا تعارف پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمیں بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔